بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سورہ انشقاق سے لفظ بنتا ہے انشقت، اس لیے سورہ کو سورہ انشقت بھی کہتے ہیں. پہلی آیت کا آخر لفظ اسی کے اوپر ہے، بس اسی مناسبت سے سورہ کا نام ہے. جتنے قرآن کے سوروں کے نام ہیں وہ علامات امتیاز اور شناخت کے لیے ہیں، مضمون کا اعتبار نہیں. اور جو نام ہوتا ہے اس کا بھی ذکر اس میں ہوتا ضرور ہے. اس سورے سے پہلے دو سورے گزرے، ایک سورہ مطففین، ایک سورہ انفطار. پورے قرآن کا تعلق ایک سورے سے دوسرے کے سورے کے ساتھ، ایک آیت سے دوسرے آیت کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہے. اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق پیدا نہیں کیا جا سکتا. سورہ انفطار کے بعد سورہ تطفیف کے بعد سورہ انشقاق. سورہ انفطار میں ذکر تھا کرامن کاتبین کا کہ بندوں کے اعمال نامے کو لکھنے کا انتظام تمہارے رب نے فرما دیا ہے تو لکھا کر. اس کی تفاصیل گزر گئی. سورہ تطفیف میں بتایا گیا، اس کے بعد والے سورے میں وہ جو اعمال تمہارے لکھے گئے تھے، لکھے جانے کا اہتمام کیا ہے تمہارے رب نے کرامن کاتبین کے ذریعے سے، اس کو رکھا کہاں جائے گا. اس کی تفصیل گزری اس سے متصل گزرے ہوئے سورے میں. فجار کا نام اعمال سجین میں، ابرار کا نام اعمال علیین میں. علیین سب سے اونچے بلند و بالا مقام پر جو عرش کے نیچے ہے. جب سب سے اوپر والی چیز ہوتا سب سے نیچے والی جو چیز ہو سکتی ہے وہ سجین ہے. انسان کی سمجھ سے قریب تر کر کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ارے ساتوں زمین کے نیچے. سائنس کے اعتبار سے زمین ایک گولا ہے، اس کے اندر کیا ہے ارے سب سے نیچے. مثالیں جو ہوتے ہیں جوں کا تو ہو بہو چیز نہیں، مفہوم کو سمجھ سے قریب تر کرنے کے لیے ہوا کرتی. اب اس سورے کے اندر تذکرہ ہے جو نام اعمال کے لکھائی پڑھائی ہوئی تھی، جس کی حفاظت حشر کے میدان تک کرنے کے لیے ایک مخصوص مقام پر مہر کر اللہ کے فرشتوں کی نگرانی میں رکھی گئی تھی. آج حشر کے میدان میں اب نام اعمال کھولے جائیں گے، سب کو دیے جائیں گے، اس کا حساب و کتاب کا وقت ہے. اب یہ تفصیل اس سورے کے اندر آئے. جب یہ ہوگا تو اس وقت کیفیت کیا کیا ہوگی ابتدا ذکر کرتے ہیں. یعنی دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. زمین کئی بار پھٹتی ہے ملتی ہے، جس کو زلزلے کہتے ہیں. زمین پھٹتی ہے ملتی ہے، جس کو زلزلے کہتے ہیں. وہ زلزلے بھی گزرے ہیں کہ کبھی زمین اتنی زیادہ پھٹتی ہے پھر جب ملتی ہے تو اوپر کی پوری آبادی کو، جس کو کہتے ہیں زمین نے نگل لیا.
مہینوں کھدائی کرو 1 لاش بھی نہیں ملتی، اتنا بڑا بھی پھٹتی ہے جو زلزلہ کرتی۔ اس لیے اس قدر کے درجے کا آیا تھا زلزلہ، ایسا آیا تھا ایسا آیا تھا۔ عام طور پر 4-10 سال کے اس میں آتا ہے، اس میں ذری زیادتی ہوتی ہے تو پھر پورا نمونہ ایک دنیا کے قابل لحاظ حصے کا نمونہ اور شکل و صورت بدل جاتی ہے۔ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ قیامت زلزلت الارض زلزالہا آج کر دیا، پوری طرح ہو جائے گا پورے زلزال۔ لیکن تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محکم یعنی مضبوط، محکم کے معنی مضبوط، حکم کے معنی مضبوط۔ مضبوط آدمی جو چیز جاری کرتا ہے، فرمان جاری کرتا ہے، وہ قابل عمل لازمی طور پر ہوتا ہے۔ ایسی چیز کچھ حکم کہتے ہیں۔ تو محکم چیز ہے مخلوقات میں آسمان، اس کی مضبوطی بھی رہنے والی نہیں ہے قیامت میں۔ اس وقت آسمان پورا کا پورا پھٹ جائے گا، پھٹنے کی حکمت ہے۔ بقا اللہ کو ہے، کسی اور شے کو نہیں، ہر شے کو فنا ہے، کوئی پھٹ جائے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا اس لیے پھٹے گا، کیونکہ تھوڑی تاریخ واضنت لربیہ، یہ آسمان اپنے رب کا حکم قبول کر لے گا، تسلیم کر لے گا، تسلیم کر کر پھٹ جائے گا۔ وہ حقت اس کو بھی یہی سزاوار ہے، اس کے لائق اور شان کی بات یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی اتباع کرے، مانے۔ جب اللہ کا جب ارادہ ہو گیا پھٹ جانے کا تو پھٹ جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن انسان تجھے بھی اللہ اپنے حکم کی تعمیل و تکمیل کے لیے پیدا کیا، تو اس کے لیے پھٹتا کیوں نہیں؟ ارے مٹھی و فرما بردار ہوتا کیا نہیں؟ یہ آسمان پھٹ جائے گا قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے، اتنی بڑی ہولناکی ہوگی۔ دوسری چیزوں تو دوسری چیزیں، وہ آسمان کی جو مضبوطی ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گی، پھٹ جائے گی۔ بحث بڑی طویل ہے، اتنی بڑی بحث سے ہم کو زیادہ لینا دینا بھی نہیں۔ علمی میدان میں جو آگے بڑھ کے رہتا ہے، جس کا تعلق فلکیات سے بھی ہو، علم میں قرآن کے اندر فلکیات وغیرہ سارے علوم، اس کو سمجھنے کے لیے اس لیے ہر دینی مدرسہ جو باضابطہ ہوتا ہے، جس میں آخر تک تعلیم ہوتی ہے۔ اب تو ایک چھوٹا سوائی مدرسہ رکھ دیتے ہیں، ساری حفظ کا انتظام کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں جامعہ ہوا کیسا؟ علم کا مرکز اب نام رکھ رہے ہیں جامعہ، جہالت کا سب سے پہلا ثبوت۔ تمام قسم کے علوم کا انتظام دینی اعتبار سے جامعہ، دینی علوم کے جتنے شقیں ہیں، پہلو ہیں، ہر پہلو کی تعلیم کا انتظام جو ہوا تو وہ ہے جامعہ۔ اس کا بدل ہے انگریزی میں یونیورسٹی۔ تو حیدرآباد میں بشکل علم جہالت بہت ہے، اپنے ناموں سے، لکھائی سے، پڑھائی سے بولتے ہیں کہ ہم نمبر 1 درجے کے جاہل ہیں، نادان ہیں جو ہو۔ جہاں تمام قسم کے تعلیمات کے سب سیکشن ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جامعہ۔ اس کے بعد جتنے چیزیں مدرسہ بولو نا، جامعہ بول کے کیوں حماقت میں جاتا ہے؟ مدرسہ ہے، مرکز علم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اب
کمال یہ ہے کہ وہ مدرسے کو جامعہ کا نام دینے والے، پھر دیکھو اس کو چلانے والے فلاں ابن فلان ابن فلان، سب سے مولانا ابن مولانا ابن مولانا، علامہ ابن علامہ ابن علامہ، اور ان کا اعتراض یہاں جو بات ضمن میں آئی ہے جس میں سمجھنے کے لیے، اس لیے ایسے اس قسم کے جتنے مدارس ہیں وہاں منطق، فلسفہ، علم حیات ہے دینی مدرسہ، یہ لازماً کورس ہے، کوئی اس میں کمال پائے یا نہ پائے وہ بات الگ ہے، وجہ ہے کہ ورنہ پورے قرآن کے حقائق جب انہیں نہیں سمجھے گا تو مخلوق کو سمجھائے گا کیسے؟ 20 مضامین اس قسم کے ہیں، قیامت اور آخرت سے متعلق جتنی آیتیں اس کے اندر ضمن میں سائنس اور فلکیات، علم حیات اور فلسفے کے بھرپور مضامین ہیں، اور پھر عام آدمی کے سامنے اس کی تفصیل وضاحت اسے دماغ میں اتر بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ جب اتارنے کے لیے کوشش کریں گے تو اس کے اصول اور اصطلاحات کو ذکر کریں گے، جب اس اصطلاح کا اس کا مطلب اور ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر حقیقی مطلب تک پہنچنا اس کے لیے بڑا دشوار ہو جائے گا۔ اس کے قریب سے قریب تر جو ایک بات بتانے کی ہے وہ بھی ویسے ہی اللہ کے جتنے کام ہیں دو ہیں، دو طریقوں سے، اس کو بولتے ہیں ایک تکوینی، کانا یکون سے ہونا، تکوین بمانے تخلیق، یعنی فطرت بنا کر چھوڑ جانا، جیسے ایک بچہ اپنی طاقت کے مطابق گرگرے کو پھراتا ہے، اس کی طاقت اس میں جس وقت تک لگی اس تک گھومتا ہے، پھر وہ طاقت کا اثر جو ہی ختم ہونے گر جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک مرتبہ پھرا کے چھوڑ دے، پھرتا ہی رہے پھرتا ہی رہے پھرتا رہے پھرتا رہے، اب گرنا یقینی ہے یقینی ہے یقینی ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت مقرر کر کے رکھیں ہر چیز کے ساتھ بنا کر، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارادہ تکوینی کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے ارادہ تشریعی، شریعت جو مقرر کر کے چھوڑتا ہے۔ تو یوں سمجھو آسمان بھی جو پھیلے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے تکوینی کے ساتھ، اور اللہ نے ایسے بنایا اور برابر اس کے مطابق ہوا، اس کو کہہ دیا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس آسمان کو بھی جو پھٹا ہے پھٹنا ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے تکوینی کے ساتھ بنایا ہے۔ بہت آسان معمولی، اس میں جو حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتے آپ، اس میں یوں سمجھو کہ اس کی مدت کے لیے بنایا، مدت کے وقت ٹوٹنا ہے پھوٹنا ہے ختم ہونا ہے، ہٹ جائے گا۔ وحقت، حقیقت ایسا بن کے رہنا تھا، ہونا تھا، سو ہوا بھی اور ہو کر رہے گا بھی۔ یہی کیفیت انسان جہاں تو رہتا ہے، یہ تو تیرے اوپر رہنے والی چیز ہے، آسمان جس کے اوپر تو رہتا ہے، جس میں تو دفن ہوتا ہے، جس میں تو ذرات بنتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی سن لیں، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس وقت ساری کی ساری زمین، مدہ کھینچنا، اسی سے فن تجوید میں جس حد کو کھینچنا ہے یہ کوئی نیا سے مد ہے، کھینچنا، لغت میں مدہ دراز کرنا، کھینچنا، ساری زمین دراز کر دی جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کَأَدِیمِ الْأَرْضِ، کل ادیمی، ایک چمڑے والی چیز کو جیسا پھیلا کر کھینچ کر دیا جاتا ہے، زمین گولے گولائی ختم ہو جائے گی، دراز پھیلا دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھیلائی جائیں گی تو دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے جو انسان ہیں، ہر انسان کو بمشکل صرف اور صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ حشر کے قائم کرنے کے لیے، پھر وہ شکلیں وہ دوسرے بھاگ دور کی بڑے تفصیلات ہیں، تو زمین کو کھینچ کر یوں پھیلا دیا جائے گا، بچھا دیا جائے گا، نہ پہاڑ ہوگا نہ غار ہوگا، سب ہموار پوری دراز کر دی جائے گی۔ اب چمڑے کی مثال دی ہے تو چمڑے کو کھینچے تو جو شکل دکھتی ہے، کھینچے تو لمبا بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے،
اور پھر حکم ہوگا رب کا، اور وہ زمین اس کے بعد نکال کر باہر اگل دے گی، ڈال دے گی تمام کی تمام چیزیں، وہ تخلت سارے قسم کے بوجھوں سے خالی ہو جائے گی، سارے مردوں کو، حتیٰ کہ خزانے وغیرہ جتنے ساری چیزیں قدرت کے رکھے سب کے سب نکال کر صرف خالی ہوگی، باہر ساری چیزیں ہوں گی۔ مقصود اور مطلوب انسان ہے، جن ہے۔ واضنت لربها وحقت، یہ زمین بھی اپنے رب کا حکم مانے گی، قبول کرے گی، سنے گی۔ پھر ایسا تجھے سننے میں کیا ہے؟ دوسری بات بتانا ہے، ارادہ تکوین میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، جو چل رہی ہیں، شریر کی شرارت چل رہی ہے، نیک کی نیکی چل رہی ہے، جتنے کام چل رہے ہیں دنیا کے، یہ سب ارادہ تکوینی ہے۔ وہی مطلب ہے والقدر خیری و شرری من اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے، اس کے حکم اچھے کے خلاف نہیں۔ اس کے سوا ایک ارادہ اللہ نے دیا ہے، ارادہ تشریعی، ایک اصول اور قانون بنا کر اس کے ساتھ انسان نے ایک ارادہ دیا ہے، اسی کے اوپر حساب و کتاب ہے۔ خالی اس کیفیت کو سن کر میں بیٹھا ہوں تو اللہ کے حکم سے اللہ بٹھایا بیٹھا ہوں، کھڑا کیا کھڑا ہو رہا ہوں، گرایا گرا ہوں۔ بہت سارے انسان ان دونوں پہلوؤں کے اس میں جا کر ایک ہی پہلو میں آ کر یہ تک کہتے ہیں کہ بات کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ اللہ۔ چل رہے ہیں اللہ، پھر رہے ہیں اللہ، سو رہے ہیں اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت کا فریق موجود ہے، مسلمانوں کی بات ہے، مسلمانوں کی، اور ان کے اس فکر کے گرویدہ بھی ہیں بہت سارے لوگ۔ آج سے قریب 40 سال کے آس پاس کی بات ہے، محلے چوک کے پاس کا واقعہ ہے، جو تصوف کے لائن سے اپنے آپ کو وابستہ کر کر مسجد کے پیچھے ایک حصے میں ان کی بیٹھک ہوتی، ہمیشہ معتقد بیٹھے رہتے، 5 وقت کی اذان بھی سنتے، بس وہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے۔ ان کے حلقہ ارادت میں سب نہ نماز کو اٹھ کے آتے، نہ جاتے، نہ نماز پڑھتے۔ ایک شخص ایسا بھی تھا، اسی مسجد کے ملیوں میں ایک ہوٹل بھی چلاتے تھے، بشیر میاں نام تھا، پہلوان گھوما، خود ہوٹل کے کاروبار میں اتنے مصروف کہ کبھی نماز کو وہ بھی نہیں آتے تھے، سیڑھیاں نہیں چڑھتے تھے۔ لیکن جب اس واقعے کی حقیقت انہوں نے سنی تو ارادہ کیا کہ آج سے میں بھی نماز پڑھوں گا، تمام کے کان پکڑ کر لاؤں گا، نماز پڑھاؤں گا۔ اذان شروع ہوئی تو بشیر میاں کاؤنٹر چھوڑے ہوٹل کا، جا کر کھڑے ہوئے، اذان سنتے وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی خاموش رہے۔ اذان ختم ہوتی بولے کہنے لگے اذان ہوگی، چلیے اٹھیے۔ ان کے معتقدین ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے مرشد سے کہنے لگے اٹھیے۔ انہوں کہنے لگے بشیر میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ اذان ہوگی، نماز کو چلو بولو، اور کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کیا پہلے بات تو سمجھو، کیا سمجھتے ہو تم جو ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا عبادت میں نہیں ہیں؟ وہ بٹھایا تو بیٹھے ہیں، ہمارا چلنا عبادت، اٹھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، سب کچھ وہی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، سب اسی کا ہے، سب اللہ ہی اللہ ہے۔ معتقدین بھی سر بھنکنے لگے۔ انہوں سب سننے کے بعد جتنی ان کی طاقت تھی پوری طاقت سے کھینچ کر ایک ان کے چہرے پہ تھپڑ مارے، مارتے معتقدین آستین چڑھانے لگے، ان کا چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ پھر ان کو سمجھائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنے والا بھی وہی ہے، جس کو سجدہ کر رہے ہیں وہی ہے، ساجد بھی وہی، مسجود بھی وہی، عابد بھی وہی، معبود بھی وہی۔ تو ذرا غور کیجیے
میں آپ کو تھپڑ مارا ہوں تو مارنے والا بھی وہی، مار کھانے والا بھی وہی، تو پھر آپ کا چہرہ کہیں کو لال ہو رہا، داعش میں کیوں آ رہے ہیں؟ سجدہ کرنے والا بھی وہی ہے، جس کو سجدہ کر رہے وہی ہے، عابد بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، سب وہی ہے، تو پھر ایک تھپڑ کے اوپر لال پیلے کیوں ہو رہے آپ؟ پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ مارنے والا بھی وہی ہے، مار کھانے میں والا بھی وہی ہے، تو پھر یہ آستین چڑھا رہے کیوں؟ آپ کا چہرہ لال پڑ رہا کیوں؟ اب جواب نہیں بنا تو پہلوان کو ماتھا ڈرتا نہیں تھا، شخص اٹھا کے لایا، ٹھہر کر سب کو وضو کروایا، اقامت کے بعد سب میں لا کے ٹھہرا لا کرا، پھر دین وہ مسائل الگ ہے، ان کی ایک فکر کو صحیح کرنا تھا۔ ایک ایسا شخص خود ہی نماز پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، لیکن یہ نظریہ سنا کہ رب کے بارے میں اس کی غیرت للکاری، وہ کاہلی تساہلی میں نہیں پڑھتا تھا، انکار نہیں تھا اس کو، لیکن یہ عقیدے میں نہیں پڑھتے تھے، یہ عقیدے کی خرابی تھی، ان کے عقیدے کو درست کرنا، جو ان کا خیال بھی ہے صرف ایک حد تک اللہ تعالیٰ کی ارادے تکوینی کے حد تک ہے سمجھنے کی بات، اس سے آگے ایک چیز ہے جو شریعت کا تعلق ہے، جو اللہ نے حکم بنا کر دیا ہے، جس میں بندے کے اندر ارادہ دیا ہے خیر کا کرنے کا، برائی کے کرنے کا، لیکن خیر کے کرنے کا حکم دیا ہے، شر سے بچنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے حساب و کتاب رکھا گیا ہے، اسی لیے قیامت رکھی گئی ہے، اسی کی وضاحت تفصیل ہے۔ بات پوری ہونا، ادھوری بات کے اوپر اٹکنا نہیں، ادھوری باتیں تو قرآن میں کئی ایسے آتے ہیں، ایک جگہ پڑھو گے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، بس اے لوگوں بندو نماز مت پڑھو، حالانکہ وہ رکنا نہیں ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، ابھی جب شراب حرام نہیں ہوتی، خوب نشے میں دھت ہو، اللہ اوپر کھڑے رہ کر کچھ کا کچھ بکنے لگو کہ نماز بکواس کرنے کا نام نہیں ہے۔ آج بھی حکم ہے اگر خوب نیند آ رہی ہے تو تم نماز مت پڑھو، نیند میں رہے گا، بولتے بولتے کرتے پڑھتا کچھ رہے گا، بولتا کچھ رہے گا، کچھ کا کچھ کہہ دے گا، ہوش میں پڑھنے کا نام نماز ہے۔ جیسے نیند کا غلبہ ہے تو سو جانے کا حکم ہے، اسی طرح بھوک زیادہ ہے، رزقان وقت تیار ہے، میں نماز پڑھ کے کھا لوں گا، نہیں، نماز میں خشوع نہیں، خضوع نہیں، رسمی طور پر نماز ادا کر کے گزر جانے کا نام عبادت نہیں ہے، نماز کے اندر اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کا نام ہے، رب کی بڑائی کبریائی کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنی ہر ادا کے ساتھ بندہ حقیر ذلیل اور کمتر ہے، ہر ادا سے ثبوت پیش کرنے کا نام ہے۔ عذاب کی آیتوں کے اوپر سے گزرتے وقت پر اس کے ہولناکی سے ڈر کر رونے والی کیفیت بنانے کا نام ہے، جنت اس کی نعمتوں میں کے کر پر مسکراہٹ جیسی کیفیت لانے کا نام نماز ہے۔ دنیا کی کسی چیز کی وجہ سے، غم کی وجہ سے نماز میں رونا آتا ہے تو نماز فاسد ہے، دوبارہ پڑھنا۔ دنیا کے کسی خوشی وغیرہ کی وجہ سے تبسم بھی آتا ہے، کرتا ہے، تو پھر نماز دوبارہ پڑھنا۔ لیکن جنت کے تذکرے سے جو آتا ہے تو بالکل عین مطابق ہے۔ دوزخ کے ہولنا کی وجہ سے یہ کیفیت تھر تھراہٹ جو پیدا ہوگی وہ عین عبادت ہے۔ تو زمین بھی پورا کا پورا ڈال دے گی، ساری چیزیں نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تنشق الارض لی فانا اجلس فی قبری ثم تحرك الارض فاقول لها ما لك وقالت امرنی ربی۔ زمین جو پھٹے گی، پھٹنے کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرمانے یعنی مدینے سے ہوگی۔ سب سے پہلے حصہ کھلے گا، میں اپنے خبر میں بیٹھا رہوں گا، پھر اس کے بعد زمین پوری ہلے گی، میں زمین سے پوچھوں گا مالکی
کیا ہو گیا تجھ کو، کیا ہو گیا تجھ کو؟ وہ کہے گی میرے رب کا حکم ہے، اپنے رب کے حکم کی تعمیل فرما رہی ہوں. پھر ترجمہ آ جائیں گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کا حکم کو وہ بھی سنے گی، مانے گی، تسلیم کرے گی، اور اس کو کرنا بھی ایسا ہی ہے، وہ کر کر رہے گی. وہ کر کر رہے گی. سب کیوں ہوگا؟ پھر اس کے بعد سارے کے سارے انسان اٹھائے گا. سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گا. ایک نہیں 20 احادیث ایک مستقل مضمون ہے، سینکڑوں صفحات پر مشہور کتابیں ہیں. تمام سیاست کتابوں میں بھی یہ مضمون گزرتا ہوا چلے گا. زمین سب سے پہلے پھٹے گی، سب سے پہلے اٹھائیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں ان احادیث میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا. سب اٹھیں گے. میں اٹھنے کے بعد جب نظر ڈالوں گا تو دیکھوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پاس سے ایک چیز پکڑ کر لٹکے ہوئے ہیں. اب یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے میں اٹھاؤں یا وہ اٹھے، یا پہلے سے وہ کیفیت میں ایک طویل بحث، ہم کو بحث پر جانا نہیں. پہلا زمین مدینے کے پاس سے پھٹی، نفخ ثانیہ کے بعد حشر کے میدان اٹھایا جائیں گا. تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نور سے، اپنے قدرت سے ہر چیز بنائی ہے. جب بنانے میں ارادے میں وہ نور میں سے جو بنایا تو سب سے پہلے پیدا کیا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی اعتبار. پھر سب کے سب بات یوں سمجھو آخر میں ہوئے حضرت آدم علیہ السلام. اب جب وجود میں آئے تو پہلے آئے. ایک باٹل میں کوئی بھی پتھرے ڈالتے جائیے، بھر دیجیے. اب کسی کو بھی چیلنج کیجیے جو سب سے پہلے ڈالا گیا پہلے نکالو، ممکن ہی نہیں. جو آخر میں ڈالا گیا پہلے نکلے گا، جو پہلے ڈالا گیا آخر میں آئے گا. بحیثیت نور ساری چیزوں کا وجود ہے، یعنی اللہ کے حکم سے جڑا ہوا. تخلیق اول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب قیامت کے دن بحیثیت وجود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں یہی بتانا ہے کہ زمین ساری چیزیں نکال کر ڈال دے گی. وہ مضمون لے کے چل رہا ہے. وہ مضمون سینکڑوں صفحات پر دراز پھیلا ہوا ہے. مطلب کی بات اور ایک بات سن لو اے انسانوں، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحن فملاقیہ. کدحن سخت جد و جہد محنت کرنا. ہر انسان کی جو زندگی چل رہی ہے یہ کدحن ہے. جو اچھا کر رہا وہ بھی کدحن ہے، جو برا کر رہا وہ بھی کدحن ہے، جو ایمانداری سے کر رہا وہ بھی کدحن ہے، جو بے ایمانی سے کر رہا وہ بھی کدحن ہے، جو صوم و صلاۃ کی پابندی میں لگا وہ بھی جد و جہد ہے. کدحن جد و جہد ہے. جو نہیں کر رہا وہ بھی جد و جہد ہے. یعنی تیری یہ زندگی مسلسل آخر وقت تک تیرے لیے جو وقت مقرر کر دیا گیا موت کا، موت کے بعد ملاقات رب ہے. اس لیے حدیث میں کہ موت ایک پل ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے کا. بغیر موت کے آپ اپنے رب کے پاس جا نہیں سکتے. اب موت کے بعد اپنے رب کے پاس پہنچنے کا. تو قرآن نے جگہ جگہ موت کو اپنی بڑی نعمت بتایا ہے. نہ صرف پیدا کیا تم کو باقی رکھا، پھر موت دیا، پھر موت دے کر پھر آخرت میں اٹھائے گا، یوں ہی بیکار نہیں چھوڑے گا. سورہ عبس میں گزر چکا فامات اور فاغبرا. بلکہ تمہارے رب نے تم پر یہ احسان کیا کہ صرف مرنے کے بعد کتے بلیوں کے حوالے بھی کر کے نہیں چھوڑا. مانا پھر اخبرہ، پھر خبر میں دفن کرنے کا اہتمام و انتظام کے طریقے بھی بتائے کہ ایک مردے کی تعظیم تکریم کرو چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو. وہ درجہ بندی ہمارا
کام ہے تمہارا کام نہیں. فطرت بنا کر چھوڑ دیا, حکم بھی دے دیا, چاہے کوئی بھی قوم ہو مذہب کے اعتبار اپنے مردے کا اہتمام کرتی, ذری دیر کے لیے صحیح, کھانے کو مؤخر تو کرتی, کوئی تو چھوڑتا بھی ہے, میں بھی چھوڑے تو مؤخر تو کرتی, ابھی نہیں دیکھ بعد میں چاہیے کروں. کیوں؟ وہ مردے کی تعظیم میں, مردے کے اہتمام میں. کس نے کیا؟ قدرت نے تو کیا. الموت جسر بین العبد و ربی او کما قال نبی علیہ السلام. موت ایک پل ہے بندے اور اس کے رب کے. جو حقیقت سمجھ کر جدوجہد کر رہا ہے اس کو موت کا کیا ڈر ہے؟ بلکہ موت کا تو انتظار ہے. جس کو انتظار ہے اس کی تیاری کرے گا. اور جو انتظار ہی نہیں کرتا, بے خوف و خطر ہے, کچھ بھی منمانی کرے گا, چاہے یہ کرے وہ کرے. اے انسان, تیری جد و جہد جو ہے نا کب تک ہے؟ تیرے رب تک پہنچنے تک, یعنی موت تک, موت کے بعد یا حشر میدان پہنچنے تک تجھے تو کرتے رہنا ہے. اپنی تاکید کر دی, ایسا کرنا اچھا ہے, ایسا نہیں کرنا اچھا ہے, یہ بھی کرنے کی طاقت دی, یہ بھی کرنے کی طاقت دی. یہ تو کمال ہے. نہ کرنے کی چیز سے رک کر کرنے والی چیز سے جڑنے کا نام اطاعت و فرما برداری ہے. رب کے انعام کا استحقاق ہے. اب تو نے جو کچھ کیا ہے فملاقی, تو اس کو پا کر رہے گا. جو اچھا کیا تو اچھا پائے گا, برا کیا تو برا پائے گا. اس لیے اس کے بعد آنے والی آیت میں پوری تفصیل کرتے ہیں, اچھے والے کو کیا ملے گا, برے والے کو کیا ملے گا, اس کی فوراً تفصیل. اسی لیے فاما عربی میں پہ آتا ہے ایک چیز کو ذکر کرنے کے بعد, اب اس کی تفصیل سنو. اب یوں ہے بولنا ہے تو پہ لگا کے, اسی لیے اس کے بعد فملاقی فاما فاما فاما, جو چیز پہلے بیان کی کر دی, پوری وضاحت آپ کے اس میں نہیں ہے. اب اس کی وضاحت تفصیل سنو, وہ یوں ہے. یوں کہ فملاقی, جو کچھ تو جدوجہد کرتے گیا, اچھا کی برا کی, وہ کرنے کا نام ہی زندگی کرتا جائے. جس میں محنت بھی ہے, سستی کاہلی بھی, جو بھی ہے. کسی کے پیر نظر آتا ہے لنگڑتے ہوئے جا رہا, جدوجہد. پیر نہیں ہے, پچھلے حصے سے حصے بھی آگے بڑھ رہا, وہ بھی قدو کا وشے ہے. پیر پوری طرح سلامت نہیں ہے, لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہے, چلنے میں مجبور ہے, خاموش بیٹھا نہیں چاہتا, جدوجہد ہے. کیا جائز کیا ناجائز, یہ قدرت تشریعی ہے شریعت کے ساتھ. تو جائز کا بھی حساب ہوگا, ناجائز کا بھی حساب ہوگا. اچھے کو بھی, اچھا بھی اپنے عمل کو پا کر رہے گا, برا بھی اپنے عمل کو پا کر رہے گا. دوسری تفسیر یہ بھی ہے فملاقی, تو اچھا ہو کہ برا, تیری کوشش اچھی ہو کہ بری, تجھ کو تیرے رب کا سامنا کرنا ہے, تجھ کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. جائے گا تو کیا ہوں گا, وہ تفصیل. فاما من اوتیا کتابہ, ابھی آنے والی آئے.